پچھلے 50 سالوں میں جب بھی ناسا نے چاند پر کوئی مشن لانچ کیا تو اس کا مقصد صرف چاند کو ایکسپلور کرنا تھا تاکہ چاند کو اچھے سے سمجھا جا سکے۔ ان کا مقصد تھا چاند کی جیولوجیکل کمپوزیشن کو سمجھنا، اس کی تصویریں لینا اور چاند کی مٹی کے سیمپل زمین پر لا کر اسٹڈی کرنا۔ لیکن اب ناسا نے ایک ایسا مشن لانچ کیا ہے جس کا مقصد نہ صرف چاند کو اسٹڈی کرنا ہے بلکہ وہاں پرماننٹلی بیس بنا کر رہنے کا بھی ہے۔ آج ہم جانیں گے ایسے 5 گیم چینجنگ مشنز کے بارے میں جو انسانیت کا فیوچر ہی بدل دیں گے۔ ہمارے چینل مسٹری آف ورلڈ پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے پہلے 5000 سبسکرائبرز کے ٹاسک کو پورا کرنے میں ہماری مدد کریں۔ دوستو، پرانی اسپیس ریس اب ختم ہو چکی ہے۔ اب جو ریس چل رہی ہے وہ ہے پرماننٹ پریزنس اور نیکسٹ لیول ڈسکوری کی۔ ہماری لسٹ کا ہر مشن یا تو ہمیں اسپیس کی اور گہرائی تک لے جائے گا یا ہماری ارتھ کو بچانے میں مدد کرے گا۔ ہماری لسٹ میں جو سب سے پہلا مشن ہے اس کا نام ہے آرٹیمس پروگرام۔ جب بھی ہم اسپیس کی بات کرتے ہیں تو پہلا نام آتا ہے ناسا کا، اور ان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے آرٹیمس پروگرام۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ اپولو مشنز کا مقصد تھا چاند کی ہر چیز کو اسٹڈی کرنا۔ وہاں سے 382 کلوگرام سیمپلز لائے گئے، وہاں سیسمومیٹرز اور لیزر ریفلیکٹرز لگائے گئے۔ لیکن آرٹیمس کا مقصد ان سب سے آگے ہے۔ اس کا مقصد ہے انسانوں کا چاند پر ایک پرماننٹ بیس بنانا، یعنی مون پر ایک چھوٹا سا شہر بنانا جسے لیونر بیس کا نام دیا گیا ہے، جہاں ہم لمبے عرصے تک رہ سکتے ہیں۔ اگر مشن آرٹیمس کامیاب ہوتا ہے تو چاند صرف دیکھنے کی چیز نہیں رہے گی، کیونکہ اس وقت چاند پر انسانوں کا سروائیو کرنا ممکن ہوگا۔ یہ مارس مشن کے لیے ہمارا اگلا قدم ثابت ہوگا، جہاں سے ہم معلومات اکٹھی کر کے خلا کو مزید اچھے سے جان پائیں گے۔ ہمارے دوسرے مشن کا نام یوروپا کلیپر ہے۔ کیا ہم اس یونیورس میں اکیلے ہیں یا ہماری زمین کے علاوہ بھی کسی اور پلانٹ پر زندگی موجود ہے؟ ناسا کا مشن یوروپا کلیپر اسی سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ جوپیٹر کا مون یوروپا برف کی موٹی چادر سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس برف کے نیچے پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جہاں ہماری زمین سے بھی زیادہ پانی موجود ہے اور وہاں لائف ہو سکتی ہے۔ یوروپا کلیپر یوروپا کی سطح کی جانچ کرے گا اور یہ معلوم کرے گا کہ کیا واقعی اس برف کی تہہ کے نیچے زندگی موجود ہے یا نہیں۔ اگر یوروپا پر زندگی کا چھوٹا سا بھی ثبوت ملا تو یہ انسان کی سب سے بڑی ڈسکوری ہوگی۔ مشن نمبر 3، ڈریگن فلائی۔ ہمارا اگلا مشن بھی یوروپا کلیپر سے ملتا جلتا ہے۔ جیسے یوروپا کلیپر کو یوروپا پر ریسرچ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا تھا، اسی طرح ناسا ڈریگن فلائی مشن ٹائٹن کو اسٹڈی کرنے کے لیے لانچ کرے گا۔ ٹائٹن سیٹرن کا مون ہے، جہاں بارش پانی کی نہیں بلکہ میتھین اور ایتھین کی ہوتی ہے۔ ناسا وہاں ایک نیوکلیئر پاورڈ روٹو کرافٹ بھیج رہا ہے جو وہاں کی زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر جانچ کرے گا۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ٹائٹن کا ماحول ہماری زمین کے لاکھوں سال پرانے ماحول سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ڈریگن فلائی وہاں پری بایوٹک آرگینک مولیکیولز کی کھوج کرے گا جو ہمیں بتائیں گے کہ زمین پر سب سے پہلے زندگی کیسے شروع ہوئی۔ اگر یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو یہ امید ہے کہ ہمارے مستقبل میں ہم ٹائٹن کو ہمارے رہنے کے قابل بنا سکیں گے۔ مشن نمبر 4، دوستو، ہمارا چوتھا مشن ہے انڈیا کا گگن یان مشن۔ ویسے تو انڈیا نے کافی سارے مشن لانچ کیے ہیں جن میں سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا گیا ہے، لیکن یہ پہلا انڈین اسپیس مشن ہوگا جس میں انسانوں کو خلا میں بھیجا جائے گا۔ اس مشن میں انڈین ایسٹرونٹس کو 400 کلومیٹر کے ارتھ آربٹ میں بھیجا جائے گا اور پھر ان کی زمین پر حفاظت سے لینڈنگ کروائی جائے گی۔ اگر یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو انڈیا دنیا کا چوتھا ملک بن جائے گا جو انسان کو خلا میں بھیجنے کے قابل ہوگا۔ اب باری ہے ہمارے آخری اور سب سے اہم مشن کی۔ مشن نمبر 5، اسرو اور ناسا کا مشترکہ مشن نسار۔ کیونکہ سب سے ضروری ہماری زمین کو بچانا ہے، اس لیے یہ مشن سب سے اہم ہے۔ نسار ایک جوائنٹ سیٹلائٹ ہے جسے 2 بڑی اسپیس ایجنسیز اسرو اور ناسا نے مل کر تیار کیا ہے۔ یہ ہر 12 دن میں پوری دنیا کا ایک تفصیلی جائزہ لے گا، جسے ہائیلی ڈیٹیلڈ ریڈار سکین کہتے ہیں۔ جیسے ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں، اسی طرح یہ ہمارے پلانٹ کا ہیلتھ چیک اپ ہے، لیکن اتنے ڈیٹیل میں جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس مشن سے ہم گلیشیئرز کے پگھلنے، سمندر کی سطح کے بڑھنے، ارتھکویکس یعنی زلزلے اور جنگل کی آگ کو صحیح وقت پر ٹریک کر سکتے ہیں۔ یہ معلومات لاکھوں لوگوں کی جان بچانے اور گلوبل وارمنگ سے لڑنے کے لیے ہماری مدد کریں گی۔
تو دوستو یہ تھے ہمارے وہ 5 مشنز جو آنے والے وقت میں صرف ہسٹری نہیں بلکہ ہمارا فیوچر بھی بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی ایک مشن پر ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے الوداع۔